أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: شيعتنا المتبازلون في ولايتنا والمتحابون في مودتنا والمتزاورون في إحياء أمرنا. صلوات محمد وآل محمد. حضرت علی امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات اپنے شیعوں کی کچھ علامتیں بیان کر رہے ہیں. کل میں نے ایک جملے کی مختصر سی وضاحت کی تھی کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ سب سے پہلے ان کی صفت یہ ہے کہ المتبازلون فی ولایتنا، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کا دوسری صفت المتحابون فی مودتنا، ان کی محبت اور دشمنی، ان کی دوستی اور دشمنی، یہ سب کچھ ہماری مودت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ان کی محبت کا معیار ہماری مودت ہے. جو ہم سے محبت کرے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، جو ہم سے نفرت کرے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، جو ہم کو دوست رکھے وہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور جو ہم کو اپنا دشمن رکھے اس کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تیسری صفت المتزاورون فی احیاء امرنا، وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو ان کے بیٹھنے کا مقصد، ان کے ملنے کا مقصد ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا مقصد ہوتا ہے ہمارے امر کو زندہ کرنا. الذین، چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ الذین اذا غضبوا لم یظلموا، ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ غصے کے عالم میں بھی کبھی ظلم نہیں کرتے. غصے کے عالم میں بھی وہ اپنی حد میں رہتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے. جس وقت میں جملہ آگے یاد آ گیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جس وقت جنگ صفین ہو رہی تھی، مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچنے والے تھے کہ کچھ ہی لمحے کے اندر معاویہ کا کام تمام کر دیا. ان غضب، جب ان کو غصہ ہو تو لم یظلم، وہ حق سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے ہیں. تو ادھر امام علی کے خیمے کو جو امام علی کے ساتھ آئے تو انہوں نے گھیرا اور کہا کہ سن کرو، قرآن کے اوپر یہ کرو، وہ کرو، وہ تمام کے تمام. جب روکو، مالک اشتر کو روکو، تو مالک اشتر کے پاس امام نے قاصد بھیجا. ادھر مالک اشتر
معاویہ کے خیمے تک پہنچنے والے تھے کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ ایک مرتبہ ادھر سے علی کا قاصد آیا، اشتر رک جاؤ، آگے قدم نہ بڑھانا۔ علی نے جنگ روک دیے، منع کیا، تو جو قدم بڑھ رہے تھے فوراً رک گئے۔ امام وقت کی جہاں مرضی ہو وہاں تلوار اٹھانا ہے، جہاں روکتے وہاں رک جانا ہے، یہی ہے شریعت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہ جہاں مرضی ہو۔ جس وقت مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تھا اور ان کو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے مسجد میں، دربار میں، تو جناب امام کے چاہنے والے نے، بارہ نام نہیں لیتا لیکن تمام چاہنے والے ہیں، جناب سلمان سے، شاید جناب بزرگ یہ کوئی پوچھا، سلمان ہمارے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا اور تم یہاں کھڑے دیکھ رہے ہو، ہم یہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب سلمان نے جملہ کہا، سنو، اگر علی کی مرضی نہ ہوتی تو ان کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال سکے۔ لہذا چونکہ ہمارا مولا صبر کر رہا ہے تو ہم بھی صبر کریں۔ آپ نے دیکھا کہ میں تیسری مثال آپ کے سامنے دوں، جس وقت کربلا میں خیمے نصب ہو گئے دریا کے کنارے، اور پھر یزیدی لشکر عمر سعد کا لشکر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حسین دریا کے کنارے سے خیمے اٹھاؤ، جبکہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ حسین کے خیام کو وہاں سے ہٹا دیں، اس لیے کہ زمین خود امام حسین خرید چکے ہیں، اب وہ امام حسین کی ملکیت ہے، اپنی جگہ پر اپنی ملکیت پر خیمے نصب کیے ہوئے، کسی کے باپ کی ملکیت نہیں تھی، وہ اب حسین کی ملکیت تھی چونکہ خرید چکے تھے، خیمے نصب ہو چکے ہیں۔ ظالم کا لشکر آیا کہ خیمے اٹھاؤ۔ غازی عباس کو جلال آیا، ایک خط کھینچا دربار سے، کہا اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو اس خط کو، اس لائن کو پار کر کے دکھاؤ، خیام حسینی کو ہٹا کر دکھاؤ۔ جیسے ہی مولا عباس کے جلال کو دیکھا، بہرحال مسلحت امام، مصلحت امام جانے، ایک مرتبہ امام حسین نے، میں نے خطبہ کی زبان سنا، ورنہ خود امام کی مرضی، چونکہ جناب عباس وہ نہیں ہے کہ جو جذبات میں آ جائیں، ان کا جذبہ کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، مرضی امام ان کی مرضی ہے، مرضی خدا بندی ان کی مرضی ہے۔ ایک مرتبہ زینب سے کہا بہن بھائی کو روک لو، نہیں تو وقت سے پہلے ہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سلام بھجوایا، میرے بھائی کو جا کر سلام کہہ دو، کہ زینب کا سلام ہے۔ جیسے ہی سلام سنا، کہا کیا چاہتی ہے میری بہن؟ کہ بہن یہ چاہتی ہے کہ خیموں کو دریا کنارے سے ہٹا لیا جائے۔ عزیزو ایک لمحہ نہیں لگا، وہ عباس کے جو ابھی تک غصے کے عالم میں تھے، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جن ہاتھوں سے خود خیمے لگائے تھے انہی ہاتھوں سے خیمے ہٹا دیے۔ تو الذین ان غضبوا لم یسرفوا، کہ علی کے شیعہ وہ ہیں، علی کے چاہنے والے وہ ہیں، علی کے محبت کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کے عالم میں بھی وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، وہ حق کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ حق کو نہیں چھوڑتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ کہ اس کے بعد کہ ان رضو لم یسرفوا، اگر ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو پھر وہ اسراف نہیں کرتے ہیں۔ کبھی خدا دولت لے کر آزماتا ہے، کبھی دولت دے کر آزماتا ہے۔ کہ جب ہمارے شیعوں کو دولت ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرنے لگی۔ جناب علی ابن یقین امام کے صحابی ہیں، بادشاہ کے دربار میں وزیر ہیں، امام کی خدمت میں آئے، مولا میں ظالم کی وزارت نہیں کر سکتا، میں اس کے دربار میں نہیں رہ سکتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا نہیں، تم کو رہنا ہے، کہ جب تک تم وہاں پر رہ کر
مظلوموں کی مدد کر سکو تم اس کے دربار میں رہو، جہاں سے تم مظلوموں کی مدد نہ کر سکنا وہیں سے الگ ہو جانا۔ کہ اگر اقتدار مل جائے، اگر دولت مل جائے تو وہ اسراف نہیں کرتے۔ برکتن علی من جاملو، چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں، برکت ہوتے ہیں، رحمت ہوتے ہیں۔ کہ کوئی بھی ان کا پڑوسی ہو، اس میں مذہب کے قید امام نے نہیں لگائی ہے، کچھ نہیں، کہ جو بھی ان کا پڑوسی ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے مہربان ہے، بابرکت ہے۔ ہر پڑوسی ایک شیعہ کو دیکھ کر احساس سکون و اطمینان کرے کہ ہمارا پڑوسی ایسا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی وقت آئے تو یہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ اور آخری صفت، ساتویں صفت، امام نے ارشاد فرمائی وَسِلْمٌ لِمَنْ خَالَتُ، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، جن سے وہ ملتے ہیں، جن کے ساتھ وہ مخلوط رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے احباب ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے وہ سلم ہے، شانتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ان کے لیے مشکل کا سبب نہیں ہے، راحت و آرام کا سبب ہے۔ تو یہ 7 صفتیں مولا نے اپنے شیعوں کی بتائی، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان 7 صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ سب سے پہلی صفت، چند لمحوں کے اندر سنیے 2 باتیں میرے عزیز۔ سب سے پہلے صفت مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کی بتائی، المتبادلون فی ولایتہ، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہماری راہ میں، ہماری ولایت میں، ولایت کے تحفظ میں خرچ کر دیں۔ اگر وقت کا تقاضا ہے اور ہمارے پاس دولت ہے اور وقت یہ چاہتا ہے کہ ولایت کو بچانے کے لیے دولت کو خرچ کیا جائے تو دولت کو خرچ کرنا یہ شیعہ۔ اگر وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا وقت ولایت کے نشر و اشاعت میں خرچ کریں، اس کو پھیلانے میں خرچ کریں، تو ولایت کو پھیلانے میں اپنا وقت خرچ کرنا یہ بس ہے۔ اگر میرے پاس علم ہے اور میں اس علم سے کسی دوسرے کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، میرے عزیزو، معصوم کا ارشاد ہے کہ ہمارے وہ تمام چاہنے والے کہ جن تک ہمارا علم احکام خداوندی، ہماری سیرت نہیں پہنچی ہے، ہمارا کردار نہیں پہنچا، وہ یتیمان آل محمد ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وہ یتیمان آل محمد ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں یتیمان آل محمد کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ مولا سے پوچھا مولا مدد کیا ہے؟ کہ جو ہمارے چاہنے والے کہیں پر بھی ہے، اگر ان کو ہماری تعلیم نہیں معلوم ہے تو ہماری تعلیم سے آراستہ کرو، یہ یتیمان آل محمد کی مدد ہے۔ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارا نام نہیں جانتا ہے تو ہمارا نام ان کو بتاؤ، یہ آل محمد کے یتیموں کی مدد ہے۔ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا لا الہ الا اللہ توحید کو نہیں پہچانتا ہے تو توحید کا درس دینا، توحید کو پہچانوانا، یہ ہم آل محمد کی، یہ ہم وہ یتیمان آل محمد کی مدد ہے۔ معصوم نے ایک ایک کر کے بتایا کہ جس چیز کی ہمارے چاہنے والوں کو ضرورت ہے وہ چیز ان کو مہیا کر دو، یہ ہم یتیمان آل محمد کی مدد ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ولایت کے تحفظ میں وہ سب کچھ خرچ کریں، یہ ہے شیعہ کی پہچان۔ اگر ہم اپنے تھوڑے سے وقت کو، اگر ہم وقت کے اعتبار سے اپنے بچوں کی
وہ تربیت نہیں کر سکتے کہ جو یتیمان آل محمد کی تربیت ہونا چاہیے، تو ہم کو مولا علی کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آپ نے اکثر و بیشتر جناب حجر بن عدی ان کا نام سنا ہوگا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے سچے چاہنے والے، اور سے سنیے گا کہ جو کچھ وہ سب خرچ کر دو ولایت کے تحفظ میں۔ ابھی جب شام میں جنگ ہوئی تھی تو جہاں پر اور دوسرے مقامات کو منہدم کیا گیا تھا، برباد کیا، ختم کیا، گرایا، وہیں پر جناب حجر کا روزہ بھی تھا۔ اور جب ان کے قبر کو کھودا گیا اللہ، تو جنازہ ویسے ہی صحیح و سالم نکلا۔ جناب حجر کا یہ لاشا آواز دے رہا تھا، جنازہ یہ جسم آواز دے رہا تھا، تم اپنے آپ کو اہل بیت کے لیے وقف کر دو تو یہ زمین بھی تمہارے جسم کا کچھ نہ بگاڑ پائے گی۔ اس زمین میں اگر انسان کو دفن کر دیا جائے تو کچھ مہینوں کے اندر جسم ختم ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، لیکن حجر کا یہ لاشا آواز دے رہا تھا، جو اپنے آپ کو غلام آل محمد کر دیتے ہیں پھر یہ زمین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طریقے سے جناب حر کے قبر کو جب کھودا گیا تو جناب حر کے قبر کو کھودنے کے بعد جس بادشاہ نے کھدوائی تھی، کہا میں نے سنا ہے کہ امام حسین نے ان کی پیشانی کے اوپر ایک رومال باندھا تھا، جو رومال سیدہ ہے، مجھے وہ رومال چاہیے، قبر کھودو۔ قبر کھودی گئی، کہا جب قبر کھودی تو جسم صحیح و سالم، کہا یہ رومال نکالو۔ کہا جیسے ہی پیشانی سے رومال کھولا، تاریخ نے بتایا کہ خون تر و تازہ اس پیشانی سے ابلنے لگا۔ اس نے جیسے ہی خون نکلتے دیکھا، کہا یہ خون نہیں رک رہا ہے، کہا پھر سے یہ رومال باندھو، جب تک یہ رومال نہیں بندھے گا خون نہیں رکے گا۔ اور کا وہ جسم آواز دے رہا تھا، تم اپنے آپ کو آل محمد کے قدموں پر قربان کر دو، قیامت تک تمہارے جسم کو باقی رکھنا خدا کا کام، کوئی ختم نہیں کر پائے گا، کوئی تم کو مٹا نہیں پائے گا۔ تو دنیا میں اگر ہم کو باقی رہنا ہے، دنیا میں اگر ہم کو زندہ رہنا ہے، دنیا میں اگر ہم کو قیامت تک جینا ہے، چاہے وہ زندہ رہ کر جیے یا مرنے کے بعد جیے، تو آل محمد کے ہو کر مرے کائنات کی کوئی طاقت ہمارا نام نہیں مٹا پائے گی۔ جناب حجر جب ان کو قیدی بنایا گیا تو ان کے ساتھ چونکہ انہوں نے معاویہ کے جو کچھ نمائندے جگہ جگہ پر تھے، اس کی طرف سے حکام تھے، حاکم تھے، والی تھے شہروں کے، ان کے ظلم کے خلاف جناب حجر نے آواز بلند کی، احتجاج کیا، تو ہر طرف سے معاویہ کے پاس شکایت جانے لگی، کہا حجر یہ کر رہے ہیں، حجر یہ کر رہے ہیں، حجر یہ کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے پیغام آیا، حجر کو قید کر کے شام بھیجو۔ جناب حجر کو قید کیا گیا، ان کے ساتھ 13 یا 14 افراد کو اور قیدی بنایا گیا تھا۔ جب قیدی بنا کر ان کو لے جایا جانے لگا اور لوگوں کو پتا چلا کہ حجر کو قید کیا گیا ہے، حجر کی شخصیت اس زمانے میں تمام مسلمانوں کے درمیان مسلم السلوک تھی، تو چاروں طرف سے حجر کے لیے آواز اٹھنے لگی، حجر کو آزاد کرو، حجر کو آزاد کرو۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی زوجہ جناب عائشہ نے بھی احتجاج کیا کہ حجر کو آزاد کرو، تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، یہ صحابی پیغمبر ہے۔ تاریخ نے اس کو لکھا، اتنا احتجاج ہوا حکومت اسلامی کے اندر کہ معاویہ جیسے انسان کے کسی بھی چیز سے ڈرتا نہیں تھا، گھبراتا نہیں تھا، لوگوں کے احتجاج سے خوف زدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جس وقت حجر کے لیے احتجاج ہو رہا تھا تو معاویہ کو بھی یہ اعلان کرنا پڑا کہ جیسے ہی حجر میری سرزمین پر آئے گا میں آزاد کر دوں گا۔
مجبوراً اس کو اعلان کرنا پڑا تھا کہ جب اعلان کیا اور ادھر سے جو حجر کو قیدی بنا کر لا رہے تھے، غور سے سنیے، بس یہ سنانے کے بعد ربط مسائل کی جانب وہاں پیغام بھیجا، سرکاری حکم بھیجا کہ جہاں پر تم کو میرا یہ حکم ملے فوراً حجر کو اسی جگہ پر قتل کر دے۔ کا حجر کے ساتھ جن کو قیدی بنایا ہے ان کو 2 شرطوں کے ساتھ آزاد کر سکتے ہو، لیکن حجر کو قتل کرنا ہے، حجر کو زندہ نہیں چھوڑنا، دوسروں کو زندہ چھوڑ سکتے ہو لیکن 2 شرطوں پر۔ کا پہلی شرط ان سے یہ رکھنا کہ کبھی میرے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، کبھی میرے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، کسی احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ جو میں بھیج رہا ہوں کہ میں کیا کیا چاہتا ہوں اس کے اوپر وہ سائن کر دیں، دستخط کر دیں، اپنا انگوٹھا لگا دیں تو آزاد ہو جائے۔ تاریخ نے بتایا کہ جس مقام پر جہاں پر آج جناب حجر کی قبر ہے اسی جگہ پر حاکم کا یہ پیغام پہنچا تھا، تو فوراً روک دیا گیا، کہ سب کو سنایا گیا کہ تم لوگ آزاد ہو سکتے ہو اگر اس کے اوپر دستخط کر دو۔ تو جو حجر کے ساتھ، جو جناب حجر کے ساتھ آئے تھے سب نے کیا اور آزاد ہو گئے، لیکن 2 بچے، ایک جناب حجر اور خود جناب حجر کا بیٹا۔ میرا سے جو میں نے سنانے کے لیے آپ کو کیا ہے، اب یہ بات سنیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ولایت کے تحفظ میں اپنا وہ سب کچھ قربان کر دینا، لیکن ولایت کو قربان نہ ہونے دینا، ولایت کو خطرے میں نہ ڈالنا، ولایت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، وہ ہمارا شیعہ کا۔ جب یہ 2 بچے، تو ایک مرتبہ جناب حجر نے کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں، اگر ہو سکو جو اس کا جو قیدی بنا کر لا رہا تھا اس کا جو بڑا تھا وہ افسر کو اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میری 3 وصیتیں اگر ہو سکے تو ان کو سن لو۔ بتاؤ حجر، وہ بتاؤ حجر، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو حکومت کے قائد ہیں، تو حکومت کا حکم ہوگا ہم وہ کریں گے، اگر حکومت کے حکم سے تمہاری وصیت نہیں ٹکرا رہی ہوگی ہم قبول کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، لیکن اگر حکومت کے حکم سے ٹکرا رہی ہوگی تو پھر ہم مجبور ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ کہا نہیں تم مطمئن رہو، تمہاری حکومت کے حکم سے ٹکرائے گی نہیں۔ کہا بتاؤ حجر کیا ہے؟ کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کا موقع دیا جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہا مجھے تھوڑی دیر کا موقع دیا جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کا وقت دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب حجر نماز پڑھنے کے بعد جملہ کہا کہ میری زندگی کی یہ پہلی نماز ہے جس کو میں نے اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی جلدی پڑھا۔ جب پوچھا گیا حجر ایسا کیوں کیا تم نے اتنی جلدی؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ حجر جان بچانے کے لیے نماز اتنی آہستہ پڑھ رہے ہیں، تو محب علی وہ ہوتا ہے کہ جو شہادت کی راہ میں نماز کو بھی آڑے نہیں آنے دیتا۔ کا دوسری وصیت، کا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھ کو انہی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے ساتھ اسی لباس کے ساتھ دفن کرنا، جب اس کو شہید کرنا، قتل کرنا، تو مجھ کو انہی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ دفن کرنا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب میں بروز محشر خدا کی بارگاہ میں پہنچوں تاکہ میں گواہی دے سکوں یا رسول اللہ میں آپ کی آل اور علی کی محبت میں اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا ہوں جس کی گواہی یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں دیں۔ کا تیسری وصیت یہ ہے، کا تیسری وصیت کیا ہے؟ کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر، بس میرے سے کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ وہ سننے والا پریشان ہو گیا کہ ہم نے تو آج تک کائنات میں یہی دیکھا ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میں مٹ جاؤں لیکن میرا بیٹا بچ جائے، صرف میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے بیٹے کو شہید کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حجر ہماری سمجھ میں نہیں آیا، نماز سمجھ میں آئی، ہتھکڑیاں بیڑیوں کو انہی کے ساتھ دفن کر دیا جائے سمجھ میں آیا،
لیکن بیٹے کو آپ کے سامنے شہید کیا جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ جناب حجر نے عجیب و غریب جواب دیا۔ میرے عزیزوں جملہ سنیں اور یہیں سے ربط مصائب۔ حجر نے کہا تم نے حاکم کی شرطیں نہیں پڑھی کہ جو حاکم کے اس خط کے اوپر، اس حکم کے اوپر سائن کر دے وہ آزاد ہو جائے گا، جو پھر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے وہ آزاد ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا کبھی علی کے ہاتھ کو، علی کے دامن کو، علی کی ولایت کے دامن کو کبھی ہاتھ سے چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی کی امنگیں علی کا ساتھ چھوڑنے پر اور اس پر مجبور نہ کر دے اس کو، وہ تمہارے مظالم برداشت نہ کر سکے اور پھر اس کے اوپر سائن کر کے آزاد ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ولایت کے دامن کو چھوڑ دے۔ جب تک میں زندہ ہوں میرا بیٹا ولایت کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا خون میں نہائے اور باپ دے کے خوشی خوشی کہے علی تیری محبت میں میں نے بیٹے کو قربان کر دیا، علی تیری محبت میں میں نے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کیسے کیسے چاہنے والے تھے، کیسے کیسے محبت کرنے والے تھے، جو سب کچھ علی کی محبت میں قربان کر رہے تھے۔ لیکن عزیزو آج کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس میں میرے مولا سربت کھائے گھر میں پڑا۔ عزیزو کل میں نے چند فقرے کہے تھے، چند فقرے سنے، تاریخ کی بیان کرتی ہے کہ جب شب 19 آئی تھی، جناب حذیفہ امام علی کے جمنے والے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں امام علی سے، وہ اکثر و بیشتر پورے مہینے امام کے ساتھ تھے۔ وہ امام کے کچھ جملے سن رہے تھے، پریشان تھے، کہ جب ہم نے علی سے کوئی سوال کیا علی نے عجیب و غریب جواب دیا ہے، علی ایک جملہ بار بار کہتے ہیں وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا۔ جناب حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب شب 19 آئی میرا دل پریشان تھا، میں بے چین تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی سے کہا اے خانو دیکھو آج میرا دل پریشان ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج یہ وہی شب ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا مجھے اجازت دو کہ میں علی کے گھر کی طرف جاؤں اور علی کے گھر کی پہرا دوں۔ عزیز و جناب حذیفہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ امام علی کے گھر کے قریب آئے۔ جب علی بار بار صحن خانہ میں آتے تھے تو ایک مرتبہ تلواروں کی آواز سنی۔ اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ کیسی تلواروں کی آواز آ رہی ہے، میری لالی کیسی آواز آ رہی ہے، ذرا میں دیکھوں تو کہ آخر باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی دروازے پر آئے، جناب حذیفہ کو ننگی تلواریں لیے ہوئے دیکھا۔ کہا حذیفہ تم رات کے سناٹے میں، اس رات کے سناٹے میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا دل بے چین ہے، دل نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو تنہا چھوڑوں، مولا آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، ایک لمحے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ عزیزو ایک مرتبہ علی نے کہا حذیفہ میں تمہارا کون ہوں؟ عزیزو حذیفہ لرزنے لگے، کانپنے لگے، کانپتے ہوئے جملہ کا مولا آپ میرے امام ہیں، مولا آپ میرے امام ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حذیفہ نے کہا امام ہے تو ایک مرتبہ علی نے کہا حذیفہ